اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایتی قابل احترام چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو محترمہ سارہ احمد صاحبہ، انتہائی قابل احترام بورڈ آف گورنرز، انتہائی قابل احترام نیلم حیات صاحبہ MP اے، اور نہایتی قابل احترام خواتین و حضرات، اور نہایتی قابل احترام بچے اور بچیوں، آج ہم یہاں پر پاکستان کا 74واں یوم آزادی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. سارہ احمد صاحبہ نے مجھ سے آج سے 6-7 دن پہلے رابطہ کیا تو میرے شیڈیول کے مطابق میں نے کل کیبنٹ میٹنگ کے بعد راولپنڈی اپنے حلقے میں جانا تھا اور وہیں پہ ہی مختلف تقریبات تھیں، لیکن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پھر اس کے بعد ان کی اس بیورو کے لیے خدمات ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پروگرام میں ضرور آؤں گا. آج ہم جب پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں تو میں بیٹھا ہوا یہاں سوچ رہا تھا کہ یہ یوم آزادی کس کے نام کیا جائے. کسی سیاستدان کے نام، کسی فنکار کے نام، کسی اداکار کے نام، کسی سیلیبریٹی کے نام. تو میں نے طے کیا کہ ہم 74واں یوم آزادی اپنے قائد اعظم کے نام کروں گا، جن کی ویجیلنٹ قیادت، جن کی دور اندیش قیادت، جن کی جرأت مند قیادت، جن کی دیانتدار قیادت کے اندر بر صغیر کی عوام نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کو حاصل کیا. آج کا 74واں یوم آزادی محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام، آج کا یوم آزادی اس مفکر اسلام کے نام، اس شاعر مشرق کے نام، اس علامہ اقبال کے نام کہ جو اسی شہر کے اندر مدفون ہے، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ سوچ دی تھی کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اس نے خودی کا پیغام دیا اور اسی خودی کے پیغام کی بنیاد پر وہ بر صغیر کے مسلمان کہ جو غلامی کی زندگی، ذلت کی زندگی، رسوائی کی زندگی، ہندوؤں کی اور مختلف دوسری اقوام کی ظلم اور جبر کے تحت اس بر صغیر میں بسر کر رہے تھے، ان کے اندر ایک خودداری پیدا ہوئی اور انہوں نے پھر ایک تحریک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شروع کی. تو آج کا 74واں یوم آزادی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام، آج کا 74واں یوم آزادی چودھری رحمت علی کے نام، جس چودھری رحمت علی نے جوانی کے اندر کہ جب بر صغیر کے اندر بہت سے لیڈر اس بات پہ راضی ابھی نہیں تھے کہ آزاد پاکستان کی بات کی جائے، اس نے 1930 کے اندر نو اینڈ نیور کا ایک کتابچہ لکھنے کے بعد پاکستان کا نام ایجاد کیا اور پاکستان کی تحریک شروع کی. اس انقلابی رہنما کے نام آج کا یوم آزادی. آج کا یوم آزادی میں اس بیوہ ماں اور اس یتیم بچے کے نام پہ کروں گا. بڑی زبردست واقعہ ہے. تحریک آزادی چل رہی تھی، 1946 کی بات ہے. امرتسر کی گلیوں میں ہر روز جلوس نکلتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اسی امرتسر کی گلیوں میں ایک انتہا درجے کی غریب بیوہ عورت تھی، اس کا 5 سال کا ایک توتلا بچہ تھا، یتیم بچہ تھا. اس نے ایک دن آ کے اپنی ماں سے ضد کی کہ مجھے بھی وہ جھنڈا بنا کے دو سبز رنگ کا کہ جو مسلمان ہاتھ میں لے کے وہ مسلم لیگ کا جھنڈا، وہ قائد اعظم کا جھنڈا، مجھے وہ بنا کے دو، میں بھی اپنی گلیوں کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا. اس کی بیوہ ماں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے ٹرنک میں سے اپنا ایک پھٹا پرانا سبز دوپٹہ نکالا، اس کو ایک ڈنڈے میں پرو دیا، پرونے کے بعد اس کے ہاتھ میں دیا. وہ توتلا بچہ گھر سے نکلا امرتسر کی گلیوں میں، سارا دن جھنڈا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا رہا.
شام کو مغرب کا وقت امرتسر کے اس محلے کے لوگ اس توتلے بچے کی لاش لے کر اس بیوہ ماں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے. دروازہ کھول کے اس بیوہ ماں نے جب اپنے توتلے بچے کی لاش دیکھی تو اس نے پوچھا کہ میرے بچے کا قصور کیا تھا. تو بتانے والوں نے بتایا، دیکھنے والوں نے جو دیکھا تھا اس نے بتایا کہ تیرے بچے کا قصور یہ تھا کہ اس نے ہندوؤں کے محلے میں جا کر، سکھوں کے محلے میں جا کر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا. تیرے بچے کا قصور یہ ہے کہ تیرے بچے نے ہندوؤں کے محلے میں جا کر لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا. تو آج کا یوم آزادی اس بیوہ ماں کے نام، اس کے یتیم بچے کے نام، اور آج کا یوم آزادی اس عزت مآب، عفت مآب، اس امرتسر کی اس نوجوان مسلمان لڑکی کے نام کہ تحریک پاکستان میں جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا، پارٹیشننگ ہو رہی تھی، تو اس کے محلے کے کچھ ہندوؤں نے اس کی عزت اور عصمت کو لوٹنے کی کوشش کی. تو اس نے بھاگ کر دریائے بیاس کی لہروں کے حوالے اپنے آپ کو کیا، اور اس دریائے بیاس کی لہروں میں جب اس کی لاش تیر رہی تھی اور اس وقت وہاں کے ہندو کہکے لگا رہے تھے، لیکن اس کی لاش ان ہندوؤں کو کا منہ چڑھا رہی تھی اس بیان کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ کہ ایک یہی پہچان تھی اپنی. اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کی شہری تھی میں، پاکستان سے پہلے بھی. آج کا یوم آزادی اس عزت پاب اور اس عصمت پاب خاتون کے نام. میرے دوستوں، بھائیوں، ہم نے پاکستان بڑی مشکل سے حاصل کیا. میرے باؤ اجداد نے، آپ کے باؤ اجداد نے اپنی جاگیریں چھوڑیں، اپنی وجاہتیں چھوڑیں، اپنی چودراہٹیں چھوڑیں، اپنی زمینیں چھوڑیں، اپنے باغات چھوڑے، اپنی عزتیں چھوڑیں. قسم پرسی کی حالت میں اسی پنجاب سے، اسی لکھنؤ سے، اسی ہندوستان کے مختلف اضلاع سے یہاں پر آئے 14 اگست 1947 کو. کیا مقصد تھا؟ مقصد صرف ایک تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان بنے گا، پاکستان کے اندر مسلمانوں کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اور پھر اس پاکستان کے اندر جھنڈے کے سفید نشان کے مطابق جو اقلیتیں رہتی ہوں گی انہیں بھی وہ عزت، وہ وقار، وہ احترام اور وہ روزگار کے مواقع ملیں گے کہ جو اس وقت کے ہندوستان کے اندر نہیں تھے، اس وقت کے ہندوستان میں نہیں تھے. آج میرے دوستوں، ساتھیوں، میری بہن نے مجھے کہا کہ نہیں 74واں نہیں 73واں ہے، لیکن اگر 1947 سے شروع کریں گے تو یہ 74واں یوم آزادی ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کا یوم آزادی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری دنیا کے سامنے ایک نقشہ کھینچ رہا ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا. آج کا پاکستان یہ ہے کہ یہاں پر اقلیتوں کے لیے کرتارپور راہداری بن رہی ہے. آج کا پاکستان یہ ہے کہ ہندوؤں کے مندروں کے لیے اسپیشل فنڈ رکھے جاتے ہیں. آج کا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پاکستان یہ ہے، اور 22 کروڑ پاکستانیوں کا پاکستان یہ ہے کہ یہاں پہ چرچوں کی عزت اور وقار اور گرجا گھروں کی عزت اور وقار کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بھی، پاکستان کا صدر بھی، پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر بھی، پاکستان کی فوج بھی، پاکستان کی پولیس بھی، پاکستان کی انتظامیہ بھی، پاکستان کا ہر شعبہ زندگی کے لوگ اقلیتوں کی عبادت گاہوں سے لے کے، ان کے گھروں سے لے کے، ان کے روزگار سے لے کے، ان کی عزت اور وقار تک ہر ایک کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ ہے آج کا پاکستان. دوسرا، آج کا ہندوستان، آج کا انڈیا، مودی کا انڈیا، بی جے پی کا انڈیا، آر ایس ایس کا انڈیا، اس آر ایس ایس کا انڈیا کہ جس نے انڈیا کے خالق گاندھی کو سر عام گولی مار دیا تھا. آج اقتدار اس انڈیا کے اندر اس آر ایس ایس کے نظریاتی پارٹی بی جے پی اور اس خطے کے ہٹلر نریندر مودی کے ہاتھ میں ہے، جہاں پر آج کا ہندوستان یہ ہے کہ رام مندر، بابری مسجد کی جگہ وہاں پر تعمیر کیا جا رہا ہے. وہاں کی عدالتوں نے بھی جو ہے وہ اپنی ایکسٹریمزم کو شو کرتے ہوئے وہاں پر رام مندر تعمیر کرنے کا
فیصلہ کیا اور وہاں کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ آج کا ہندوستان یہ ہے کہ وہاں پر چھوٹی ذات کے دلت ہندو، ان کی عزت اور وقار اور احترام کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ آج کا ہندوستان یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان، کرسچن، پارسی، کسی مذہب کے لوگوں کو اور سکھوں کو کسی قسم کی کوئی عزت اور وقار اور احترام نام کی چیز نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا فخر ہے، ہم ہیں وہ پاکستانی جو ریئل مینر میں، ہندوستان کہتا ہے ہم سب سے بڑی سیکولر جمہوریت ہے، جھوٹ بولتے ہیں، سب سے بڑے منافق ہیں، چانکیہ کی سیاست کرتے ہیں، گوئبلز کی سیاست کرتے ہیں، میکاولی کی سیاست کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سفید کالا اور پیلا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی ایکسٹریمسٹ معاشرہ اور سوسائٹی ہے ہندوستان۔ نریندر مودی کا ہندوستان ہو یا انڈین را کا ہندوستان ہو یا انڈین میڈیا کا، جو انڈین را کی گود میں پلنے والا انڈین میڈیا ہے، آج سارا دن آپ اس انڈین میڈیا کی کوریج دیکھیں، تعصب پسند وہ معاشرہ اور سوسائٹی ہے۔ ہمارا فخر ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایک سیکولر کا جو کنسیپٹ ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ، اس کے مذاق آج پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ FATF کی انتظامیہ کو بھی آج اس خطے کے ممالک کا اصل چہرہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو میں اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرز کے احساس پروگرام، آج سے پہلے کبھی کسی وزیر اعظم نے آتے ہی لوور مڈل کلاس، وہ کلاس کہ جو بیچاری معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جن کی عزت، وقار، روزگار کے حوالے سے مختلف قسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں، محروم طبقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ان کے متعلق سوچا اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے پورے پاکستان کے اندر احساس پروگرام سے ریلیونٹ BCO پروگرام شروع کیے۔ آج یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو، میں کہتا ہوں، میں سارہ احمد صاحبہ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جن کی ایک متحرک شخصیت کے اندر، جن کی ایک متحرک پرسنالٹی کے اندر، انہوں نے محدود فنڈ، سرکار کا فنڈ بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی کیپیبلٹی ہے، یہ ان کی کیپیسٹی ہے، یہ ان کا ایموشنز ہیں، ایمبیشنز ہیں، اور یہ اتنی انتھوزسٹک ہے کہ انہوں نے فنڈنگ کے ذریعے سے، ڈونیشن کے ذریعے سے یہاں پر ایک زبردست قسم کا جناب ایٹماسفیئر بنایا، لا میکنگ سے لے کے مختلف قسم کا انفراسٹرکچر یہاں پر لے کے آئیں کہ جو اس سے پہلے کوئی نہیں لے کر آیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور سردار عثمان بزدار صاحب کی بہترین چوائس ہیں اس ادارے کی چیئرپرسن کے حوالے سے سارہ احمد صاحبہ۔ اور میں اپنی بات کا اختتام اس موقع پہ میں ایک دلچسپ بات لازمی کروں گا، کیونکہ دلچسپ بات نہ کروں تو میری گفتگو بھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اینکرز اور رپورٹرز۔ یہ رافیل طیارے لے کر آئے انڈیا والے 5 فرانس سے، اور لانے کے بعد ان کی اٹکیلیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کی شوخیاں ختم نہیں ہو رہی۔ کبھی ان کا کریکٹر ایک جو ہے نا، وہ کیا، وہ گوتم گمبھیر، پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا، کبھی وہ ٹویٹ کر رہا ہے وہ 5 طیارے اڑتے ہوئے کہ جناب ہن پتہ نہیں اس خطے میں کیا ہو جائے گا۔ کبھی ان کا کوئی فنکار، کبھی کوئی گلوکار، کبھی کوئی اداکار، کبھی کوئی آریہ گورف ہے کہ ان کا سابق ڈائریکٹر انتہائی متعصب قسم کا را کا، کبھی وہ ٹویٹ کرتا ہے۔ تو میں نے وہ انڈین را کے اس نے ٹویٹ کیے نا طیاروں کے ساتھ کہ جناب اب ہم بڑے پاورفل ہو گئے، تو میں نے اس کو ٹیگ کر کے ری ٹویٹ کیا آج سے 4 دن پہلے۔ میں نے کہا میجر گورف آریہ، ٹھیک ہے تم نے 5 طیارے لے لیے رافیل طیارے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان کو پاکستان کی طرف مت بھیجنا۔ اگر پاکستان کی طرف بھیجو گے تو 27 فروری 2019 کو پاکستان کے شاہینوں نے کشمیر کی فضا کی پردہ سکرین پہ ایک فلم بنائی تھی تارے زمیں پر۔ تمہاری بالی ووڈ نے فلم بنائی تھی تارے زمیں پر۔ وہ تارے زمیں پر عامر خان کی مووی اتنی سپر ہٹ نہیں ہوئی جتنی پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کے شاہینوں نے 27 فروری 2019 کو کشمیر کی فضاؤں میں تارے زمیں پر فلم بنائی تھی۔ میں نے کہا ان رافیل طیاروں کو پاکستان کی طرف مت بھیجنا، ورنہ تارے زمیں پر پارٹ 2 جو ہے وہ تمہیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ ہمیں تم یہ بتاتے ہو، اس کے لیے جذبہ چاہیے، تمہارے پاس اکوپمنٹ ہوگا،
جتنا مرضی اسلحہ اکٹھا کر لے یہ نریندر مودی اور یہ دریندر مودی اس خطے کا ہٹلر، جتنے مرضی ٹینک تم اکٹھے کر لو، جتنی مرضی توپیں اکٹھی کر لو، تم ان بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان بچوں کا کس طرح، آج میں آپ کو بتاؤں گا ان بچوں کی شان کیا ہے۔ 1965 کی جنگ تھی، اسی باغا بارڈر کے اوپر جنگ ہو رہی تھی، لاہور کے 2 بچے 8-8 10-10 سال کے، یہ انہی بچوں کا جذبہ ہے، ان لاہوریوں کا، ان پاکستانیوں کا، ان پنجاب کے رہنے والوں کا، سندھ کے رہنے والوں کا، KPK کے رہنے والوں کا، بلوچستان کے رہنے والوں کا، کشمیر کے رہنے والوں کا، گلگت بلتستان کے رہنے والوں کا۔ لاہور کے 2 بچے واگا بارڈر کی طرف بھاگ رہے تھے، پہلا چوکی آئی، فوج کے نوجوانوں نے روکا، انہوں نے ضد کی، آگے کی طرف گئے، دوسری چوکی آئی، پھر روکا، پھر ضد کی، پھر آگے کی طرف گئے، آخری خط اول کے اوپر وہاں پہ کیپٹن تھا ایک آرمی کا، اس نے روک لیا، اس نے کہا بچوں کدھر جا رہے ہو، جاؤ جا کے اپنے گھر جاؤ، یہاں پر تو جنگ ہو رہی ہے اس وقت سرحد کے اوپر۔ تو بچوں نے کہا نہیں، ہمیں اپنے کمانڈر سے ملاؤ، ہم ان سے بات کریں گے۔ وہ اپنے میجر کے پاس لے گیا خیمے میں، تو میجر نے پوچھا بچوں تم ادھر کیا کر رہے ہو، یہاں پہ گولی بارود ٹینک توپیں سب کچھ گرج برس رہی ہیں، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں؟ تو بچوں نے کہا انکل ہمیں ہمارے ماں باپ نے دوسری جنگ عظیم کی داستانیں سنائی تھیں، ان میں ایک داستان یہ تھی کہ جرمن فوج کے جوان اتحادی فوجوں کے ٹینکوں کے سامنے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے لیٹ جاتے تھے، اور اتحادی فوجوں کے جو ٹینک تھے جب ان کے اوپر سے گزرتے تھے تو وہ بلاسٹ ہوتے تھے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ ہم اپنی پاک سرزمین سونی دھرتی کے لیے آئے ہیں، ہمارے سینے پہ بم باندھو اور ہم جو ہے وہ بھارتی ٹینکوں کے سامنے لیٹیں گے اور ہم دیکھیں گے وہ کس طرح ہماری پاک سرزمین کی طرف بری نظر دیکھتے ہیں۔ تو اس میجر نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے، جس پاکستان کے بچوں کے اندر، 8 سال کے بچوں کے اندر، 9 سال کے بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر اپنے ملک کے لیے اتنی جرأت، اتنی ہمت، اتنا ولولہ ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نریندر مودی، BJP، RSS، انڈین را، انڈین فوج، کان کھول کے سن لو، ہم 22 کروڑ پاکستانی جذبہ رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، ولولہ رکھتے ہیں جو تم نہیں رکھتے۔ اللہ پاک کا کرم ہے، ہمارے پاک فوج کے جوان، ہمارے پاک فوج کے افسر سینہ تان کے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور تمہاری فوج کے افسر اور جوان، یہ انٹرنیشنل سٹیٹسٹکس ہیں کہ تمہاری فوج میں سے ہر سال سینکڑوں اور ہزاروں جوان اور افسر یا خودکشیاں کرتے ہیں یا ریزائن کر کے جو ہے وہ فوج چھوڑتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کی فوج کے اندر نہ کوئی افسر، نہ کوئی نوجوان، کوئی نہ خودکشی کرتا ہے، نہ وہ فوج سے ریزائن کرتا ہے، ڈر اور خوف اور بزدلی کے مارے۔ یہ تمہاری فوج کی ڈسٹنکشن ہے، یہ تمہاری فوج کا ترہ امتیاز ہے۔ تمہاری فوج کے اندر تو تمہارے جوان اوپنلی سوشل میڈیا کے اندر بیان دیتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں دیتے، نہ بارڈر پہ نہ کیمپوں کے اندر۔ تم پاکستان کا مقابلہ کرو گے افرادی قوت کے زوم میں، جغرافیائی بڑائی کے زوم میں؟ نہیں۔ اپنی بات کا اختتام اسی جذبے کے اوپر کروں گا، اسی ولولے پہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو کہ جو نریندر مودی کے ہندوستان کی ظلم اور جبر کو برداشت کر رہی ہیں، کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ ایک جذبہ حصول مقصد نے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی رو میں بہ نہ سکے۔ جس بات سے تم نے روکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی، گو جیتے جی ہم کہہ نہ سکے۔ اور آخری خراج تحسین بھی اور دھمکی بھی
तंबीह भी मैं इंडियन फौज और इंडियन स्टैब्लिशमेंट, इंडियन राव नरेंद्र मोदी को इस 14 अगस्त के हवाले से बड़ी क्लियर कट ये बात करूँगा, हम अमन के ख्वाहां हैं लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें। हम अमन के ख्वाहां हैं लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है, जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है।